بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدء الوحی۔ قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ البخاری رحمہ اللہ تعالی آمین۔ الباب الاول، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ترجمۃ الباب ہے جو کل میں نے سمجھایا۔ اب آپ دیکھیں گے ترجمۃ الباب میں حدیث شروع ہونے سے پہلے امام بخاری ایک آیت کریمہ لائے ہیں، وہ استدلال کے لیے ہوتی ہے اور اشارہ دیتی ہے کہ اس باب سے جو کچھ احادیث اس باب میں امام بخاری نے لی ہیں تو ان کی مراد کیا ہے، ان احادیث کو اس باب کے تحت لینے کی۔ تو مراد کو بیان کرنا، مقصود کو بیان کرنا، کہیں اپنے مذہب فقہی کو بیان کرنا، کہیں کوئی حکم شرع بیان کرنا، کہیں عقیدہ اور کلام کا کوئی مسئلہ بیان کرنا، کہیں اصول بیان کرنا، کہیں کوئی قاعدہ شرعی بیان کرنا، یہ ان کا مقصود ہوتا ہے۔ ترجمۃ الباب میں اس مناسبت سے کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی جز، کوئی قول عنوان کے ساتھ لاتے ہیں۔ اس کے تحت فرمایا وقول اللہ جل ذکرہ، پڑھیے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، سورہ النساء آیت نمبر 163۔ حدثنا الحمیدی، امام حمیدی یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، استاذ ہیں، اور کثرت کے ساتھ ان سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه او كما قال۔ یہ حدیث جس کو امام بخاری نے یہاں روایت کیا، یہ صحیح بخاری میں 7 جگہ آئی ہے۔ صحیح بخاری میں 7 جگہ یہ حدیث آئی ہے۔ ابتدا کی امام بخاری نے اپنی کتاب کی بدء الوحی سے، اور آپ نے دیکھا کہ بدء الوحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا، یہ کتاب ہے، اس سے آغاز کر رہے ہیں صحیح بخاری کا، اور جو پہلی حدیث اس باب میں لائے ہیں اس میں وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب جہاں یہ صورت ہوتی ہے تو محدثین ترجمۃ الباب اور حدیث الباب کے درمیان ربط کو واضح کرتے ہیں کہ پھر وہ کیوں لائے۔ کبھی بھی ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث الباب امام بخاری کے ہاں بے ربط نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہوتا ہے۔ محدث اس کے بعض پہلوؤں سے اختلاف کر سکتا ہے،
اتفاق کر سکتا ہے، مگر امام بخاری کے ذہن میں کوئی ایک ربط ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس عنوان کے تحت ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث الباب کو وارد فرماتے ہیں۔ اب یہ حدیث کا جو مضمون ہے حدیث الباب کا، وہ ہے ہجرت کی طرف۔ مضمون کیا ہے؟ ہجرت۔ باب کا عنوان ہے وحی۔ تو اس کے درمیان ربط کے کئی پہلو اور کئی گوشے ہیں، مگر صرف ایک گوشہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہجرت کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی جگہ کو چھوڑ دینا۔ ہجرت کہتے ہیں کسی عمل کو، کسی جگہ کو، گھر کو، وطن کو، کسی مقام کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا اور اس سے علیحدہ ہو جانا، اس سے علیحدہ ہو جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور اب اس ہجرت کا وحی کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ وحی ہے نبی کا اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جانا کہ اللہ کے کلام سے ان کا اتصال ہو جائے۔ نبی کا اللہ سے ایسا اتصال ہو جانا، ایسا ربط اور تعلق ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام وہ نبی حاصل کر سکے، حصول ہو جائے کلام الہی کا۔ تو وحی کا منشا یہ ہے۔ تو وحی اللہ سے ایسے تعلق کی شکل میں پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کلام الہی کا حصول اور وصول ہو سکے۔ اور ہجرت کسی جگہ، کسی شہر، کسی شے کو چھوڑ کے لا تعلق ہو جانے کا نام ہے۔ اب جو ربط ہے حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں، وہ یہ بنا کہ جب کسی سے تعلق بنانا ہو تو کسی سے تعلق چھوڑنا پڑتا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ کہیں تعلق جوڑنا ہو تو اس تعلق کو جوڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں تعلق توڑنا پڑتا ہے۔ تو کچھ ٹوٹے تو کچھ جڑتا ہے۔ تو گویا دنیا سے تعلق جب تک توڑیں گے نہیں، رب سے تعلق آپ جوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ ہجرت اور وحی کا جوڑ مل گیا کہ نہیں؟ یہ حدیث الباب اور ترجمۃ الباب کا ربط ہے۔ اس ربط کو بیان کرنا یہ محدثین کا کام ہے، امام بخاری نہیں بیان کرتے۔ اور اس کے ساتھ آپ کہیں گے کہ وحی کی اور ہجرت کی بھی درمیان میں سمجھ آ گئی، مگر اس حدیث میں تو بیان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے۔ تو اب اس ربط کا نیت کے ساتھ کیا تعلق بنا؟ تو اب نیت کے ساتھ تعلق یہ ہوا کہ کسی کو چھوڑ دینا تاکہ اس مالا اعلیٰ کے ساتھ آپ جڑ سکیں، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے۔ تو نیت میں خالصیت اور نیت میں للہیت اگر ہو تو تب ہی انسان کو کچھ چھوڑنا نفع دیتا ہے اور کہیں جڑنا نفع دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہری گھریلو زندگی حتیٰ کہ ازدواجی زندگی ترک کر کے چھوڑ کر غار حرا میں چلے جاتے اور طویل وقت اس تعلق کو ترک کر کے، اس تعلق سے ہجرت فرما کر غار حرا میں جا کے بیٹھتے اور یکسوئی سے اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑتے، اور اس تعلق میں اخلاص اور للہیت اس کمال پر جا پہنچی کہ پھر پردے ہٹا دیے گئے اور اس حرا میں رب کریم حضور سے کلام متکلم ہو گئے۔ یہ ہجرت، وحی اور اخلاص فی النیت، ان تینوں مضامین کا باہمی تعلق اور ربط ہے۔ وحی لغت عرب میں کئی معانی وحی کے ہیں،
جن میں ایک معنی اشارہ کرنا بھی ہے، الاشارۃ السریعہ، تیزی سے خفیہ اشارہ کرنا، اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اشارہ کو بولیے وحی کہتے ہیں۔ اب یہ دوسرا نقطہ بتا رہا ہوں۔ تو امام بخاری نے بدء الوحی اور وحی کے لفظ کو سے حدیث کی کتاب بخاری شروع کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق قائم ہوتا ہے تو بہت سی باتیں اشارات میں ہوتی ہیں، چونکہ وحی کے معنی میں اشارہ ہے، ہر چیز ظاہر نہیں کی جاتی، بہت سی باتیں اشارات میں ہوتی ہیں۔ نوٹ فرما لیا آپ نے؟ چنانچہ اولیاء کرام، عرفاء اعظام اور صوفیاء، ان کے ہاں کثرت کے ساتھ اشارات پائے جاتے ہیں۔ تو اولیاء اور عرفاء کے اشارات یہ انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کی فیوضات میں سے ایک فیض ہوتا ہے۔ اشارہ فیوضات نبوت میں سے ایک حصہ ہے۔ اس لیے آپ کتابیں پڑھیں گے، کتاب الاشارات، اور صوفیاء اور اولیاء کے احوال میں اور ان کے بیانات میں کثرت کے ساتھ اشارات کی زبان سے بات کرتے ہیں۔ اور صوفیاء نے کہا کہ صوفیاء کی زبان اشارہ کی زبان ہوتی ہے، لہذا وحی بند ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اور اشارات امت کے اہل اللہ کے لیے برقرار رہے۔ یہ وحی کے معنی اشارہ میں اشارہ ہے۔ تو اس طرح خیر وحی کا ایک معنی کتابت بھی ہے، کیا؟ اور اس سے مراد کتاب بھی ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید ایک وحی الہی ہے، اور اس وحی کو قرآن نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس وحی کو کتاب کہا ہے، چونکہ وحی کا معنی کتاب۔ آپ سے لوگ کبھی سوال کرتے ہوں گے کہ یہ تو وحی الہی ہے، اور جب حضور علیہ السلام پر اتری اس وقت تک کتابی شکل میں تو موجود تھی نہیں، تو یہ وہ کتاب ہے، کتاب کیوں فرمایا؟ اب اس کا مفہوم سمجھ گئے، اس لیے کہ وحی کا معنی ہی کتابت ہے۔ تیسرا معنی مکتوب بھی ہے، لکھا گیا، مکتوب۔ اور مکتوب آپ کو پتہ ہے خط کو کہتے ہیں۔ تو وحی کا ایک اشارہ یہ ملا کہ وحی اللہ اور نبی کے درمیان خط و کتابت بھی ہوتی ہے، خط و کتابت ہوتی ہے۔ اس کا معنی رسالت بھی ہے، اس کا معنی الہام بھی ہے، القاء بھی ہے۔ الغرض لغت عرب میں لفظ وحی کے بہت سارے معانی ہیں۔ اب جو چیز اس میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آگے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت کی اور اس کے لیے گھر چھوڑا اور روانہ ہوا، تو اس کے لیے وہ نکاح ہی ہے، اس کا مقصود نکاح ہی ہے۔ مطلب کیا؟ کہ اسے سوائے اس نکاح کے اور کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور جس شخص نے دنیا کے لیے ہجرت کی، اسے سوائے دنیا کے اور کوئی اجر آخرت کا اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا۔ کہ کرے تو دنیا کے لیے ہجرت اور کہیں کہ ہم نے تو حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا ہے، تو یہ دھوکہ دہی ہے۔ حضور کی سنت تو ایسی ہجرت ہے جیسے مکہ سے مدینہ کر دی۔ منع نہیں فرمایا، دنیا کے لیے ہجرت کرنے کو منع نہیں فرمایا، مگر یہ کہا کہ خلط ملط نہ کیا جائے نیتوں میں۔ نیت اگر دنیا کے لیے ہجرت ہے تو اسی کا اجر ہوگا، ہجرت اللہ کا اجر نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے اجر کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سو فرمایا اگر دنیا کی ہجرت ہے تو اس کے لیے دنیا ہے، عورت کے لیے ہجرت ہے تو اس کے لیے نکاح ہے، آخرت نہیں ہے۔ اب آگے میں مختصر کر دوں گا، چونکہ پہلی حدیث ہے تو بس میں چند نکات عرض کر رہا ہوں۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث بخاری شریف میں 7 جگہ وارد ہوئی ہے، اور جو بڑی عجیب بات ہے وہ یہ، مثلا یہ کتاب بدء الوحی میں پہلی بار آئی ہے یہ حدیث،
دوسری مرتبہ یہ حدیث آگے باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ، اس باب کے تحت پھر امام بخاری لائے ہیں کہ باب اس بیان میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پہلی مرتبہ اس حدیث کو بدء الوحی کے تحت لائے ہیں، دوسری مرتبہ براہ راست نفس مضمون اور نفس عنوان کو ایک کر دیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس باب میں لائے ہیں۔ تیسری مرتبہ کتاب العتق میں لائے ہیں امام بخاری اس کو، چوتھی مرتبہ باب الہجرہ میں لائے ہیں، چونکہ ہجرت کا ذکر ہے سو باب الہجرہ میں یہ حدیث لائے ہیں۔ پانچویں مرتبہ کتاب النکاح میں لائے ہیں، کیونکہ اس میں کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرنے کا ذکر ہے، تو وہ بھی لائے ہیں۔ تو چھٹی مرتبہ کتاب النذور، النذور والایمان، الایمان والنذور، اس باب اور اس کتاب میں لائے ہیں چھٹی مرتبہ۔ ساتویں مرتبہ کتاب الحیل میں لائے ہیں، ہیلوں کے بیان میں۔ یہ میں نے پوری بخاری شریف کا خلاصہ حدیث ہجرت پر بیان کر دیا۔ تو 7 مقامات پر یہ حدیث ہجرت آئی ہے۔ اب اس میں جو بڑی خاص چیز، اب چونکہ موضوع عقائد ہے، اب عقائد کے باب میں جو بتانا چاہتا ہوں، یہ واحد ایک جگہ ہے جہاں امام بخاری نے اختصار سے ہجرت کا مضمون بیان کیا، یا تو اس طریق سے جو امام بخاری کو یہ حدیث پہنچی اس طریق میں اختصار تھا، اور باقی مقامات پر جن روات سے یہ حدیث پہنچی ان میں تفصیل تھی۔ وہ 6 کے 6 بقیہ مقامات کا مضمون ایک ہے۔ پہلی مرتبہ یہ جو حدیث آئی ہے اس کے مضمون میں اختصار ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب مفصل مضمون ہجرت کا بعد میں 6 مرتبہ آیا ہے تو امام بخاری اس روایت کو اور اس سند کو بعد میں بیان کر لیتے اور مفصل مضمون جو زیادہ جامع ہے اس سے پہلے حدیث کے طور پہ ابتدا کر دیتے۔ ایسا کر سکتے تھے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ 7 جگہ اس حدیث کے راوی صرف ایک ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بخاری شریف کی ابتدا روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے اس طعن کو رد کرنا کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم روایت حدیث کے خلاف تھے۔ وہ خلاف نہیں تھے، محتاط تھے، ان کی احتیاط کو مخالفت سمجھ لیا گیا، لوگوں کو مغالطہ ہے۔ اب یہ جو فتنہ ذہنوں میں پایا جاتا تھا کہ وہ روایت حدیث کے حق میں نہیں تھے، اس فتنے کو رد کرنے کے لیے امام بخاری نے پہلی حدیث روایت عمر پر قائم کی ہے کہ اگر وہ روایت حدیث کے خلاف ہوتے تو میں نے تو پہلی حدیث ہی روایت عمر سے لی ہے۔ اب اگلا سوال پھر قائم رہا کہ روایت تو ہر جگہ سیدنا عمر فاروق ہی کی ہے 7 مقامات پر، تو مفصل حدیث پہلے کیوں نہیں لائے اور یہ مختصر کیوں لائے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اس سے میں نے جو غور کیا، امام بخاری اہل سنت میں صاحب تصوف، صاحب طریقت، صاحب سلوک، صاحب محبت اور کمال درجے کے صاحب ادب ہیں۔ تو اس احکر کی میری سمجھ میں بات یہ آئی کہ امام بخاری کے سب سے اعلیٰ شیخ امام حمیدی ہیں، اور شیوخ ان کے 1080 شیوخ ہیں جن سے حدیث کا سماع کیا ہے، مگر امام حمیدی ان کے شیخ اکبر ہیں۔ تو اس فقیر کی اور اس حقیر کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اس حدیث کو مختصر مضمون پر ہونے کے باوجود شروع اس لیے کیا کہ ادب شیخ ملحوظ رہے، پہلی روایت وہ درج کروں جو میں نے اپنے شیخ سے سنی ہے۔ اس میں شیخ کا ادب بھی ملحوظ ہے۔ آگے
حالانکہ مختصر ہے مگر شیخ سے مروی ہے، اس کا سماع اپنے شیخ سے کیا ہے، اس لیے اس سے صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے۔ تو اب یہ شروع میں یہ بات یا اس کے مضمون میں یا متن میں تو نہیں ہوگی، مگر یہ نکتہ آپ سمجھ لیں کہ اس امام حمیدی عبداللہ بن زبیر سے روایت کرنے کا مقصد ایک یہ معلوم ہوتا ہے کہ ادب شیخ کی تعلیم ہو۔ اب اس کے بعد مزید اعتقادی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہجرت ایک عمل ہے، اور ایک ایسا عمل ہے کہ جو فی نفس ہی عبادت ہے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو۔ اور 6 کے 6 مقامات جو بعد میں آئے ہیں ان میں جو الفاظ آئے ہیں ہجرت کے، وہ جیسے فرمایا نا فجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جو یہ آیا ہے کہ جو دنیا کے لیے ہجرت کرے وہ دنیا کو پالے گا، اس کی بجائے اس سے پہلے امام بخاری 6 مقامات پر جو روایت بعد میں لائے ہیں، ہر جگہ مضمون یہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فکانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اس کے بعد یہ لائے ہیں دنیا کی طرف اور عورت کی طرف۔ تو فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے دنیا کی طرف کی اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے، اور جس نے نکاح کے لیے کسی عورت کی طرف کی اس کی ہجرت نکاح اور عورت کی طرف ہے۔ 3 چیزیں بیان فرمائیں، یہاں پہلی ترک ہو گئی جو پیچھے 6 میں موجود ہے، 6 کی 6 روایات میں موجود ہے۔ تو گویا نفس مضمون۔ بعض محدثین نے یہ بھی کہا کہ کہیں کہیں امام بخاری کی عادت ہے کہ جب کثرت کے ساتھ مفصل حدیث بیان ہو رہی ہو تو کہیں اختصار سے بھی مضمون کو بیان کر دیتے ہیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ اختصار امام بخاری نے نہ کیا ہو، امام حمیدی نے جس راوی سے انہوں نے لیا انہوں نے اعتماداً کی حدیث معروف ہے اور متواتر ہے اور مشہور ہے اور معروف ہے، لہذا سب کو معلوم ہے، تو انہوں نے اختصاراً حدیث کو روایت کر لیا ہو، اور امام بخاری نے اس کو پہلے درج کر دیا۔ لیکن علی التحقیق مضمون کامل اس حدیث کا یہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نیت سے ہوگی سو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے۔ اب یہاں جو اعتقاد کی بات اسٹیبلش ہوئی وہ یہ کہ ہجرت ایک عمل صالح ہے، ہجرت ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من خرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت، جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ہجرت کی نیت سے، رستے میں اسے موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ اور اللہ کے رسول کی ہجرت کا اس کے حق میں متحقق ہو گیا۔ تو قرآن سے تائید ہو گئی اس کی۔ اب جو اعتقاد کا مسئلہ ثابت ہوا بڑا اہم اہل علم کے لیے وہ یہ یاد رکھیں کہ ہجرت ایک عمل ہے، اور ایسا عمل ہے کہ جو عبادت ہے، جو ایک اور بطور عبادت ہجرت اور مہاجرین کی کثرت کے ساتھ فضیلت آئی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ ذکر دیکھیں کہ اگر ہجرت ایک عبادت ہے تو بطور عبادت تو خاص ہے صرف اللہ کے لیے، کہ عبادت اللہ کے سوا بشمول رسول کے بھی کسی کے لیے بولیے نہیں ہو سکتی، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ عمل ہجرت ایک عبادت ہے، عمل ہجرت ایک عبادت ہے، اس میں شک نہیں، مگر کمال ہے کہ امام بخاری نے 6 مقامات پر یہ حدیث روایت کی اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور وہ ایک ایسے عمل ہجرت کو کہ جو عبادت ہے اس کو کہتے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے بیان ہوا۔ فرماتے ہیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ یہ ہجرت جو ایک عبادت کا عمل ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگا تو اس کو اجر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کا ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ عمل عبادت ہجرت جیسا عمل بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف
اور اللہ کے رسول کی طرف برابر کرنا جائز ہے۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو عبادت کا عمل ہے، اللہ کی طرف تو ٹھیک ہے، تو رسول کی طرف کیوں کیا جائے؟ معاذ اللہ کے غیر کی طرف کرنا ناجائز ہے۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کو 6 مقامات پر وارد کر کے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کا ذکر یکساں ہر جگہ کر کے یہ مسئلہ عقیدہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی طرف ہجرت اور عبادت کے عمل کا انتساب اور نسبت نہ صرف جائز ہے بلکہ خود سنت رسول ہے۔ تو فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ ہجرت کے بیان کی 2 جہتیں ہوں گی۔ اگر ہجرت کے ذکر کا بیان اس سے مراد عبادت ہو تو پھر تو وہ خاصتاً للہ ہوگی، اور اگر ہجرت کا ذکر ہے مراد، اگر مراد ہجرت بطور توجہ ہے، اگر مراد ہجرت بطور عمل ہے، اگر ہجرت پر واقع ہونے والا اجر مراد ہے اور شریعت میں ہجرت کا حکم مراد ہے، تو اگر یہ امور ہیں تو سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مساوی ہوں گے، اور اگر عبادت ہے تو اللہ کے لیے خاص ہوگا۔ جیسے اطاعت للہ وللرسول، جیسے بیعت للہ وللرسول، جیسے رضا للہ والرسول، جیسے حرمت للہ والرسول، جیسے محبت للہ والرسول، جیسے الانفال للہ وللرسول، جیسے الادب مع اللہ و مع الرسول، تو جیسے ان تمام اعمال کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف برابر ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر مراد اس سے عبادت لی جائے تو پھر صرف اللہ کے لیے خاص ہوگی، اور اگر وجہ عبادت کو ایک طرف کر دیا جائے باقی جمی وجوہ کے اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنا برابر ہوگا، اور ہجرت الی الرسول سے مراد بھی ہجرت الی اللہ ہوگی۔ تو یہ تغایر اور تنافی اور تناقض اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان دوئی کو مٹا دیا گیا ہے حکم کے اعتبار سے۔ یہ حدیث اول تھی جو بخاری شریف سے ہم نے لی، اور جو میں نے آپ کو عرض کیا اس کے بعد جو حدیث دوسری آئی ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 2 کو لے رہے ہیں، اس میں نزول وحی کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے، نزول وحی کی کیفیت کو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے، حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت عنہ، وقال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا او کما قال الی آخر الحدیث۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طریقے سے نازل ہوا کرتی تھی؟ نزول وحی کی کیفیت کا سوال کیا ہے، کیسے نازل ہوتی تھی؟ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ کتنے طریقے بیان فرمائے ہیں اس حدیث میں؟ ایک طریقہ بیان فرمایا ہے کہ مجھ پر جب وحی نازل ہوتی تو وہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی تھی، اور وہ کیفیت مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی۔ تو گویا ایک اشارہ یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز کی طرح وحی کا نزول ہوتا۔ اس گھنٹی کی آواز کے اندر ایک غنا ہے،
ایک ترنم اور تغنم ہے۔ اس سے میرا ذہن اس سمت جاتا ہے کہ ترنم اور تغنم مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ اگر مطلقاً یہ ممنوع اور حرام ہوتا تو نزول وحی کی کیفیت اللہ رب العزت کے لیے کوئی محتاجی نہ تھی۔ 100 طریقے رکھتے مگر گھنٹی کی آواز کا طریقہ اس میں سے خارج کیا جا سکتا۔ تو گویا غنا اور لے میں بھی کچھ ہے۔ بس اتنی بات عرض کرنی۔ دوسری چیز توجہ طلب ہے، آپ نے فرمایا وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور کبھی ایسا مجھ پر نازل ہوتی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ یعنی جبرائیل امین انسانی شکل میں متمثل ہو کر میرے سامنے آتا، فَيُكَلِّمُنِي، اور مجھ سے خطاب کرتا، یعنی وحی الہی بطور کلام مجھے پہنچاتا اور میں اس مجلس یا کلام کے ختم ہونے سے پہلے اسے یاد کر لیتا۔ اب یہ جو دوسرا فرمایا الفاظ یتمثل لی الملک رجلا، کہ فرشتہ جبرائیل امین انسانی شکل میں متمثل ہو کے میرے پاس آتا۔ اب فوائد الحدیث کے تحت اس سے فائدہ یہ معلوم ہوا اور یہ ثابت ہوا کہ فرشتوں کا انسانی اور بشری شکل میں متمثل ہو کے آنا جائز ہے۔ اور فرشتے ارواح کی مثل ہوتے ہیں، فرشتے روحوں کی مثل ہوتے ہیں، اور اصلاً نہ فرشتوں کا کوئی جسد خاکی ہوتا ہے اور اصلاً نہ روحوں کا ارواح کا جسد خاکی ہوتا ہے، اور وہ عنصری جسم نہ رکھنے کے باوجود جب زمین پر آتے ہیں بشروں سے ملنے کے لیے، انسانوں سے ملنے کے لیے، تو ایک مناسبت جنسی پیدا کرنے کی خاطر ان مجرد روحوں کو اور مجرد نور کو جسم کا تمثل دے دیا جاتا ہے، متمثل جسم کر دیا جاتا ہے، تاکہ ایک ربط، ایک موانست، جنسی مناسبت پیدا ہو جائے۔ اور جب تک جنسی مناسبت فریقین دینے والے اور لینے والے کے درمیان قائم نہ ہو اس وقت تک ایصال ممکن نہیں رہتا۔ ایصال یعنی دینا، پہنچانا، نہ ایصال ممکن رہتا ہے نہ وصول ممکن رہتا ہے۔ اور ایصال اور وصول کے لیے دو اینڈز، فریقین کے درمیان ایک مناسبت جنسی ظاہراً تمثلاً مرئی دکھائی دینے والی ایک مناسبت جنسی ضروری ہوتی ہے، تاکہ وہ دکھائی دے، اپنے جیسا دکھائی دے۔ اس کو تمثل ارواح کہتے ہیں۔ جیسے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا تو فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے اپنی روح الامین کو بھیجا اور پورے بشر اور انسانی شکل میں متمثل کر کے بھیجا۔ تو متمثل حقیقت نہیں ہوتی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی خدمت میں جب جبرائیل امین آتے تو فرمایا یتمثل لی الملک رجلا، انسانی اور بشری صورت میں فرشتہ جبرائیل مجھے لیے متمثل ہو کے آتا۔ اور کئی بار صحابہ کرام دیکھتے کہ کوئی بیٹھا آقا علیہ السلام سے ہم کلام ہے، جب وہ چلے جاتے تو حضور علیہ السلام پوچھتے تمہیں معلوم ہے یہ کون تھے؟ عرض کرتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے یا رسول اللہ۔ تو تب آپ فرماتے یہ جبرائیل امین تھے۔ تو اس سے تمثل ارواح کا مسئلہ ثابت ہوا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسی وجہ سے بیان کیا عرفاء نے اور علماء نے اور محدثین نے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں رسالہ اس کے اوپر درج کیا، لکھا۔ امام قسطلانی نے، علامہ عینی نے اور امام عسقلانی نے اور بے شمار ائمہ حدیث اور ائمہ تصوف میں، یہ صرف صوفیاء کی بات نہیں بتا رہا،
ائمہ حدیث اور محدثین کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے اس بات کی توثیق اور تصدیق کی، اس بات کی توثیق و تصدیق کی کہ اولیاء کرام بھی بعضوں کا، علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری اکابر علماء دیوبند میں سے، علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری، اور وہ ایک ہی نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، تیسری حدیث آپ سے مروی ہے، ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آغاز ہوا وہ رؤیا صالحہ تھے، صالح خواب تھے۔ تو اس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی اور یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا رؤیا صالحہ سے ہوئی، اور یہ حدیث جو کتاب و بدء الوحی میں آئی ہے اور وحی کی ابتدا کے مضمون کو بزبان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہے، اس سے رؤیا صالحہ کے حق ہونے کا ثبوت ہوا کہ جب انبیاء کی وحی کی ابتدا خوابوں سے ہوتی ہے، نیک خوابوں سے، تو گویا رؤیا صالحہ کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہوا۔ یاد رکھ لیں، رؤیا صالحہ کا مطلقاً انکار کرنا، یہ کہنا کہ خواب نام کی کوئی شے ہوتی ہی نہیں ہے اور یہ خلل ہے دماغ کا، یہ اپنی سوچیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جو رؤیا صالحہ اور خواب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ غلط عقیدہ ہے یا گمراہ ہو جاتا ہے، نہیں، مطلقاً رؤیا صالحہ کا انکار کفر ہے، چونکہ نصوص قرآنی کا انکار ہے۔ قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر ہے اور دیگر کئی اور خوابوں کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ نبی پر وحی کی ابتدا بھی رؤیا صالحہ سے ہوتی ہے۔ گویا اس کا مطلقاً انکار تو وحی کی ایک کیفیت کا بھی انکار کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 6 ماہ تک آقا علیہ السلام پر جو سلسلہ وحی تھا، وہ اللہ رب العزت کا جو رابطہ حضور سے رہا، 6 ماہ تک وہ بصورت رؤیا صالحہ رہا، 6 ماہ تک، بولیے 6 ماہ تک وحی کا جو رابطہ تھا اللہ رب العزت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ رؤیا صالحہ کی شکل میں رہا۔ اور یہاں ایک نکتہ عجیب اور ایک نکتہ لطیف عرض کر دوں، آپ نے کثرت کے ساتھ یہ سنا ہوگا، اور یہ بخاری شریف میں ابواب ہیں، مسلم میں، ترمذی میں، تمام کتب صحاح میں ابواب قائم ہیں کہ رؤیا صالحہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ آگے آئے گی یہ حدیث، صحیح بخاری میں آئے گی کہ رؤیا صالحہ نبوت کا، بولیے 46واں حصہ ہے۔ آپ نے کئی بار سوچا ہوگا، اور اگر نہیں سوچا تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے، تو نہ سوچنا تو ہماری عادت ہی ہے، اور اگر سوچا ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ قرار دینے کی حکمت کیا ہے۔ سوال آیا کبھی کسی کے ذہن میں؟ 20واں بھی فرما سکتے تھے، 100واں بھی فرما سکتے تھے، کثرت کے ساتھ جو حدیث آئی ہے کثرت سے، وہ فرمایا نبوت کا 46واں حصہ ہے رؤیا صالحہ۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت آج سمجھا دوں، بڑی سادہ سی حکمت ہے، اور وہ یہ اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں بعض جہتوں کے اعتبار سے نصیحت لینے کے لیے مشکل نہیں ہوتی، نصیحت کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ حکمت یہ ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی کا زمانہ کل کتنا ہے؟ تقریباً 23 برس. بولیے کتنا؟ بآواز بلند 23 برس. اور 6 مہینے ایک سال کا کتنا حصہ ہے؟ آدھا سال. تو اگر 6 مہینے کو ایک یونٹ بنا لیں تو 23 برس کے کتنے یونٹ بنے؟ ملٹیپلائی بائی 2 کتنے بنے؟ 46 یونٹ بنے. حدیث پاک میں آیا کہ 6 مہینے وحی الہی کی جب ابتدا ہوئی تو وہ بصورت رؤیا صالحہ ہوتی تھی. وہ 6 مہینے کا جو حصہ ہے وہ جب 23 برس جو زمانہ نزول وحی ہے اس پر تقسیم کرتے ہیں تو 46واں حصہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ 40واں حصہ. سو آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد نزول وحی قیامت تک بند کر دیا گیا اور اس کا ابتدائی ایک یونٹ جو رؤیا صالحہ کا 6 ماہ پر مشتمل تھا جو کل زمانے کا 46واں حصہ بنتا ہے وہ قیامت تک امت کے صالحین کے لیے برقرار رکھ دیا. سو اب اولیاء اور صلحاء کے لیے نبوت کا وہ 46واں حصہ ہے جس کو مبشرات بھی کہتے ہیں اور رؤیا صالحہ بھی کہتے ہیں. سو اس کی تصدیق ہو گئی اور اس کا ثبوت ہو گیا اس حدیث سے کہ حضور علیہ السلام پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. لہٰذا بہت لوگ آپ دیکھیں گے کہ جو محض مطلقاً خواب کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ وہی لوگ اڑاتے ہیں جن کو یہ حظ نہیں ملا، جن کو اس حصے میں سے نصیب ملا ہی نہیں ہے وہ مذاق نہ کریں تو کیا کریں. اور جن کو نصیب ملا ہے ان کا عالم اور ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. اب اگلی بات رؤیا صالحہ کا وحی سے تعلق کیا ہے؟ یہ عقیدے کے باب میں، اس میں عقیدہ اور تصوف، عقیدہ اور معرفت 2 موضوع اس میں ہیں. عقیدہ اور معرفت 2 موضوع ہیں. کیا تعلق ہے رؤیا صالحہ کا وحی کے ساتھ؟ تو یاد رکھ لیں. آگے حدیث کے لفظ ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. جو بھی خواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو دیکھتے صبح دن کے تڑکے کی طرح، روشن دن کے تڑکے کی طرح وہ عیاں ہو جاتا، صبح عیاں ہو جاتا. اب تعلق کیا ہے رؤیا کا، خواب کا حقیقت کے ساتھ؟ یہ بڑی لطیف بات ہے اور یہ موضوع ہے عقیدہ کا بھی اور تصوف و معرفت کا بھی. تو 3 عوالم ہیں. بہت سے عوالم میں سے متعلق جو اس موضوع کے ساتھ ہیں وہ 3 عالم ہیں. ایک عالم غیب، ایک ہے عالم غیب، دوسرا عالم مثال، تیسرا عالم شہادت. حقائق سب سے پہلے عالم غیب میں ہوتے ہیں، ان کو مغیبات کہتے ہیں. حقائق پہلے عالم غیب میں، حقائق اور وقائع عالم غیب میں ہوتے ہیں. پھر جب اللہ رب العزت ان کا ظہور چاہتا ہے، ظہور، تو عالم غیب سے انہیں عالم مثال میں منتقل فرماتا ہے. آپ بات کو سمجھ گئے؟ اور عالم مثال کوئی اور حقیقت نہیں ہے اور یہ کوئی از خود فی نفس ہی ایک مستقل عالم نہیں ہے، یہ عالم غیب کے حقائق اور وقائع کا پرتو ہوتا ہے. جیسے شیشے کے سامنے آپ اپنا چہرہ مبارک کر لیں اور دیکھیں تو شیشے میں آپ کو اپنی تصویر نظر آئے گی، تو وہ تصویر از خود کوئی حقیقت نہیں، آپ کی جو چہرے کی حقیقت ہے اس کا عکس ہے. تو عالم غیب کا عکس عالم مثال ہوتا ہے. آپ پانی، تالاب کے پانی کے سامنے کھڑے ہوں تو اس کے اندر آپ کو اپنا عکس نظر آئے گا. تو عالم مثال عالم غیب کا عکس ہے. سو جو کچھ عالم غیب میں دکھائی دیتا ہے وہ حقائق و وقائع غیب کا عکس ہوتے ہیں. اب وہ واقعات اور وہ حقائق جو عالم غیب میں مخفی تھے
اللہ رب العزت جب ان کے ظہور کا ارادہ فرماتا ہے تو پہلے ان کو عالم مثال میں بشکل عکس منتقل کرتا ہے، اور عالم مثال خواب میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ عالم مثال ہوتا ہے۔ تو عالم مثال کے بعد اگلے مرحلے میں اللہ جل مجدہ انہیں عالم شہادت میں پردہ اٹھا کر عالم شہادت میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اب فرق فقط یہ ہے کہ جن لوگوں کی روح بشریت اور مادیت اور جسمانیت اور جرمانیت اور سبعیت اور شہویت، جن لوگوں کی روح ان پردوں میں دبی ہوئی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے دلوں کی آنکھ بینا نہیں ہوتی، اور جن لوگوں کی روح نور باطن سے معروم ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے باطن کا تعلق مالائے اعلیٰ کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جو لوگ اس مادی بشری دنیا میں رہ کر، ناسوتی ظلماتی دنیا میں رہ کر اپنا قلبی روحی باطنی تعلق کلیتاً عالم بالا سے منقطع کر چکے ہوتے ہیں، انہیں تو ان حقائق و واقعات کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اس عالم شہادت میں، جس میں کہ وہ اور ہم خود رہ رہے ہیں، سامنے آشکار ہو جاتے ہیں تو تب دیکھتے ہیں۔ مگر جن خوش نصیبوں کی روح اس دنیا میں رہ کر پردے اٹھ چکے اور ان کا تعلق مالائے اعلیٰ کے ساتھ قائم ہے اور ان کی باطن کی آنکھ کھلی ہے، وہ انہی حقائق کو عالم شہادت میں آنے سے پہلے جب عالم مثال میں پہنچتے ہیں تو آشکار دیکھ لیتے ہیں۔ ان کو عالم مثال میں آشکار دیکھ لیتے ہیں وہ حقائق جو کبھی پردہ ہائے غیب میں تھے۔ جب حقائق و لطائف کا وجود عالم غیب میں تھا تو آپ نے اسی کو غیب کہہ دیا۔ غیب خود ایک امر اضافی ہے، غیب خود ایک امر، اور یاد رکھ لیں اللہ کے سوا کوئی غیب حقیقی نہیں ہے، اور جب قیامت ہوگی تو اللہ بھی غیب نہیں رہے گا، عیاں ہو جائے گا۔ غیب ایک امر، بولیے، اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ کوئی شے حقیقتاً غیب نہیں۔ کل جو آنے والا آج ہفتہ ہے، جو کچھ اتوار کے دن ہوگا وہ آج غیب ہے، وہ آج سیٹرڈے کو بروز ہفتہ اتوار میں جو حقائق پیدا ہونے والے ہیں ظہور پذیر وہ آج غیب ہیں۔ کل کا سورج چڑھنے کی دیر ہے، وہ سارے غیب شہادت میں بدل جائیں گے، وہ سارے غیب، یہ مسئلہ علم غیب اور علم شہادت سمجھا رہا ہوں، وہ سب غیب شہادت میں بدل جائیں گے۔ تو ارے جنہیں آج آپ غیب کہہ رہے ہیں کل آپ اس کے عالم ہو جائیں گے یا نہیں؟ کل آپ ان پر مطلع ہو جائیں گے یا نہیں؟ جن کو آج آپ نے غیب کہا اور آپ مطلع نہیں ہیں، کل کے دن میں آپ ان حقائق سے مطلع ہوں گے یا نہیں؟ تو کل وہ غیب نہ ہوں گے، وہی شہادت ہو جائیں گے۔ پھر اگلا دن آپ کے لیے غیب ہوگا، اگلا دن آپ کے لیے غیب ہوگا۔ پھر جب آپ اگلے دن میں داخل ہوں گے تو وہ عالم شہادت بن جائے گا۔ تو فرق فقط اتنا ہے، جن کے لیے کل اور آج کے درمیان پردہ حائل ہے ان کے لیے پردے کی اس طرف غیب ہے، اس طرف شہادت ہے، اور کچھ نگاہیں وہ ہیں جن کا پردہ اٹھا دیا گیا ہے، جن کا پردہ اٹھا دیا گیا ہے ان کے لیے وہ بھی شہادت ہے، یہ بھی شہادت ہے۔ اب دونوں گھر سچے ہیں۔ اب میں تطبیق کر رہا ہوں کیونکہ میرا مشرب جھگڑا نہیں جوڑنا ہے، میں توڑتا نہیں، بولیے بولیے نا، جوڑتا ہوں۔ یہی ایک عادت ہے کہ بہت سوں کو اچھی نہیں لگتی، بہت سوں کو لگتی بھی ہے۔ ہم توڑتے نہیں جوڑتے ہیں۔ اب تطبیق بتاتا ہوں، تطبیق بتاتا ہوں۔ جن کے لیے کل اور آج کے درمیان پردہ حائل ہے ان کے لیے غیب اور شہادت کا فرق ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا پردہ اٹھا دیا، جن کا پردہ اٹھ گیا وہ کل کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے آج کو دیکھ رہے ہیں۔ فرق آپ نے کہہ دیا یہ کفر ہو گیا۔ بھئی کفر کیسے ہو گیا؟
ان جو کام کل کرنے والے ہیں آپ، اور آپ کافر نہیں ہوں گے، انہوں نے وہی کام آج کر دیا۔ یہ کیسے ہوا کہ کل کیا تو مومن اور آج کر لیا تو کافر؟ بھئی نیا استدلال ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، لکھ لیں، یہ بات طے شدہ ہے۔ آپ عمر گزار لیں ساری، 10,000 کتابیں اٹھا لیں، 10,000 کتابیں عمر پوری گوا لیں، بہت سی چیزیں ہیں، لاکھوں چیزیں یہاں ملیں گی، کتابوں میں نہیں ملیں گی، اور ہمیں بھی کتابوں سے نہیں ملیں۔ اس لیے لکھ لیں، جتنا لکھ لیں، جتنا لکھ سکیں بہتر ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ جو کل کریں تو حق، اور آج کسی کو ہو جائے تو باطل، آج ہو جائے تو باطل۔ اس لیے فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب نگاہ ڈالتا ہے تو وہ چونکہ عالم حقیقی ہے، تو جب کوئی امر فی الحقیقت غیب میں ہوتا ہے وہ اس کا بھی عالم ہے، اور اللہ کے لیے تو جب فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ عالم الغیب ہے اور عالم الشہادہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے لیے بھی غیب ہے؟ اللہ کس غیب کا جاننے والا ہے؟ اگر آپ نے مان لیا کہ کچھ چیزیں اللہ کے لیے بھی غیب ہیں اور وہ ان کو جانتا ہے، تو آپ تو کافر ہو گئے۔ اللہ سے تو کچھ مخفی، بولی اللہ سے تو کچھ مخفی ہے نہیں۔ جب اللہ کے لیے کوئی غیب ہے ہی نہیں، کن کی ابتدا سے لے کر فیکون کی انتہا تک اللہ رب العزت کے لیے کوئی شے غیب نہیں، تو پھر وہ عالم الغیب کیسے ہوا؟ اس کے لیے تو ہر شے شہادت ہے۔ تو میں نے ابتدا میں اس کا جواب دے دیا تھا، وہ یہ کہ غیب ایک امر اضافی ہے، کوئی شے اس کے لیے غیب نہیں، ہمارے لیے ہے۔ تو اس کا فرمانا یہ ہے کہ لوگوں، جو تمہارے لیے غیب ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تمہارے لیے شہادت ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ سو وہ عالم الغیب والشہادہ ہے اپنی حقیقت میں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں اور کل کتب حدیث پڑھ لیں، کوئی نص، ایک نص بھی قرآن اور حدیث کی، یہ بات ایک محقق سکہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کو لکھ لیں، اور انشاءاللہ دنیا میں کوئی فرد کبھی بھی اس کو رد نہیں کر سکے گا، کوئی شخص۔ اور وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ، اس نے یہ تو بیان فرمایا کہ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ غیب کو خود لا یعلم الغیب، کوئی غیب کو جاننے والا یعنی اس کا عالم نہیں ہے، خود کوئی نہیں جانتا، مگر قرآن اور حدیث کی کسی نص میں اس نے یہ نہیں فرمایا کہ جس غیب کو میں جانتا ہوں کسی کو بتاتا بھی نہیں ہوں۔ اس نے ہر جگہ لوگوں کے جاننے کی نفی کی، اپنے بتانے کی نفی نہیں کی، بس اتنی بات ہے۔ وہ جانتا ہے خود، اور انبیاء اور اولیاء کو جب کہتے ہیں کہ جانتے ہیں تو وہ اس کے بتانے سے جانتے ہیں۔ تو بتانا اللہ کا یہ قدرت الہیہ ہے، یہ قدرت عباد نہیں ہے، یہ بندوں کی قدرت نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سو جب نبی اور ولی غیب پر مطلع ہوتا ہے تو ولی اور نبی کا غیب پر مطلع ہونا بھی توحید ہے، چونکہ اللہ کے مطلع کرنے سے اسے خبر ہوئی، اللہ مطلع نہ کرتا تو انہیں خبر نہ ہوتی۔ اس لیے انبیاء و اولیاء کو مطلع علی الغیب کہتے ہیں، عالم الغیب نہیں کہتے، یہ شان میں فرق رکھتے ہیں۔ انبیاء اولیاء کے لیے ثابت کرنا ہو تو کیا لفظ بولتے ہیں؟ مطلع علی الغیب، اور اللہ کے لیے بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں عالم الغیب، اور وہ مطلع ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں نفی کی علم کی ہی، اطلاع کی نفی نہیں کی، یہ بات پختہ ذہن نشین کر لیں۔ علم کی نفی کی، اطلاع کی بولیے نہیں کی، بلکہ اس نے تو اشارے میں بات ساری سمجھا دی۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، یہ جو غیب ہے اس کی کنجیاں میرے پاس ہیں،
بولیے غیب کی، بولیے کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اگر رب کائنات کا مقصود یہ ہوتا کہ غیب وہ حقائق ہیں جو کبھی بھی کسی کو بتانے ہی نہیں، اگر غیب ان حقائق کا نام ہوتا جو کسی کو بتائے نہیں جاتے اور کسی کو بتائے نہیں جائیں گے اور ان پر کسی کو مطلع نہیں کیا جائے گا، اگر غیب ہمیشہ مخفی رہنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ غیبوں پر تالا میں نے لگا رکھا ہے، وہ چابیوں کا نام نہ لیتا۔ بند رکھنا ہو تو تالا کہتے ہیں اور ان کو کھولنا ہو تو چابی کہتے ہیں۔ اس نے تو غیب بھی کہہ دیا، اشارہ بھی بتا دیا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کھولنے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے لوگو جو نبی اور ولی نہیں ہو، جن کا رابطہ اور اتصال مالائے اعلیٰ سے اور مالائے اعلیٰ کے بعد حضور الہ سے قائم نہیں ہے، جن کے حجابات میں نے اٹھا نہیں دیے، جن کا تعلق میرے ساتھ قائم نہیں ہو گیا، جن کے دلوں کو اور روحوں کو میں نے اپنے اسرار اور مغیبات اتارنے کا تالاب نہیں بنا رکھا، جو میرے ساتھ مرتبط اور متصل نہیں ہو گئے، وہ سن لیں میں نے تالا لگا کے چابیاں غیب کی اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ کسی شخص کی مجال نہیں کہ کھول کر غیب پا سکے۔ چابیاں پاس رکھنے کا معنی یہ ہے کہ بند نہیں رکھتا، تمہارے لیے بند ہے، جن کو بتانا ہوتا ہے چابی سے کھول کے بتا دیتا ہوں۔ تو غیر نبی اور غیر ولی کے لیے قفل ہے، تالا ہے، اور نبی ولی کے لیے چابی ہے۔ کیا سمجھے؟ غیر نبی اور غیر ولی کے لیے تالا ہے، تالا ہے، اور نبی اور ولی کے لیے تو غیروں کے لیے تالا ہوتا ہے۔ جب آپ یہاں آئے ابھی درس اٹینڈ کرنے تو گھروں کو تالا لگا ہے، چابیاں آپ کی جیب میں، آپ کہیں گی عندی مفاتیح الباب، عندی مفاتیح الباب، گھر کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ اب کوئی غیر جانا چاہے تو کھول، بولیے کھول نہیں سکتا۔ آپ کی زوجہ نے کہا میں نے گھر جانا ہے، آپ فوری چابی نکال کے دے دیں گے، لے جائیں۔ اور اگر آپ کی زوجہ کے پاس چابی ہے، آپ نے کہا جانا ہے، تو فوری چابی نکال کے دے دیں گے۔ تو جو اہل البیت ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، چابیاں ہوتی ہی انہی کے لیے ہیں۔ غیروں کے لیے تالے ہوتے ہیں اور اپنوں کے لیے بولیے نا چابیاں ہوتی ہیں۔ لفظ مفاتح استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ہو تو جتنا ترلا چاہے لگا لے، اس پر میرا غیب نہیں کھلے گا، تالا لگا ہے۔ ہاں اگر کوئی میرا بن جائے تو میرے بندو میں نے تو چابیاں رکھی تمہارے لیے ہیں، ورنہ خدا کو تو نہ تالے کی حاجت نہ چابی کی حاجت۔ تالا چابی اللہ کے لیے تو ہے نہیں، تالا چابی اللہ کے لیے تو وہ تو نہ تالے کا محتاج، اگر کسی سے چھپانا چاہے تو بغیر تالے کے نہیں چھپا سکتا جی۔ وہ تالا اگر اللہ تعالیٰ نہ لگائے تو پھر آپ چوری کر لیں گے، غیب ہے جرت کسی کی؟ نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو چابی کے بغیر نہیں دے سکتا۔ تو بھائی نہ تالا اس کی حاجت نہ چابی اس کی حاجت۔ یہ تالا چابی ہے کس کے لیے؟ یہ تو ہے ہی مخلوق کے لیے، اور تم انہی سے نفی کرتے پھرتے ہو۔ یہ تو ہے ہی مخلوق کے لیے، تو نفی پھر تو اس کے بتانے کا مقصد، چابیاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چابی کا جب وجود ہوگا تو چابی کا وجود مستلزم ہے تالے کو۔ جس کمرے کا تالا ہی نہ ہو، کبھی اس کی بھی چابی دیکھی سنی؟ یہاں برطانیہ میں جب میں آیا تو جس گھر میں جائیں وہاں تالا ہی نہیں ہوتا اندر۔ اب ہم نے آ کر وہ مالک مکان سے درخواست کر کے، چونکہ کرایہ دار بیٹھے ہیں تو تالے لگوائے ہیں۔ ہماری عادت ہے، ہم تالے رکھتے ہیں پاکستان میں، تو اپنے تالے لگوائے ہیں۔ ان سے کہا بھئی جاتے ہوئے آپ کو چھوڑ جائیں گے ہم۔ تو چابی کا جب لفظ آ گیا، مفاتح، عندی مفاتح،
تو کیا مطلب ہے؟ تالا لگا ہوا ہے، اور اگر تالا ہی نہ ہو تو پھر چابی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ تو چابی کا مطلب ہے تالا۔ تو جب فرمایا غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں، تو اس میں بیان یہ دے دیا کہ غیرو تم مت جانا، وہاں تو تالا لگا ہے، تمہارے لیے داخلہ عالم غیب میں ممنوع ہے۔ تو گھر والے بولے، بیٹا بولا، بیٹی بولی، بیوی بولی، اعزہ بولے، اقارب بولے، بھائی بولے، پیارے مہمان بولے جن کو گھروں میں ٹھہرانا ہے کہ وہ تو تالا لگا ہے جی، ہم کیسے جائیں؟ اللہ کے بندے، تالا تو غیروں کے، چوروں کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کے لیے تالا نہیں، اپنے لوگوں کے لیے چابی ہوتی ہے۔ چوروں کے لیے تالا ہوتا ہے اور اپنوں کے لیے چابی ہوتی ہے۔ تو ہاں، دونوں سچے ہیں۔ اگر کوئی چور ہے تو اس کے لیے تو تالا ہی تالا ہے۔ کوئی چور ہے تو سچا ہے، وہ سچا ہے، کیوں؟ اس کے لیے تو ہے ہی تالا۔ تو وہ تالا نہ کہے تو کیا کہے؟ چونکہ تو غیر ہے۔ جب کہتے ہیں کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں اندر ادراک پا سکتا، کوئی نہیں داخلہ کر سکتا، تو سچے ہیں کہ غیر ہیں، غیر تو جا ہی نہیں سکتے، ان کے لیے تالا ہے۔ اور اگر کوئی غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری ہے، خواجہ معین الدین اجمیری ہے، بابا فرید شکر گنج ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی ہے، مجدد الفسانی ہے، جنید بغدادی ہیں، حسن البصری ہیں، مولا علی المرتضیٰ ہے، تو ان کے لیے بھی تالا ہے؟ بولی ان کے لیے بھی تالا ہے؟ نہیں، ان کے لیے چابیاں ہیں۔ اور کوئی مولا علی ہو گیا تو اس کے لیے تو فرمایا چابیاں بھی، اے میرے محبوب علی، تجھ سے نچلوں کے لیے چابیاں تھیں، تجھے تو خود دروازہ بنا دیا ہے۔ من انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، چابیاں نیچے رہ گئیں، اور جب کوئی علی ہو جائے تو خود دروازہ ہی تم ہو، جس پر چاہو کھلو، جس پر چاہو بند ہو جاؤ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو دونوں سچے ہوئے۔ جن کو داخلہ ممنوع ہوا ان کے لیے غیب مقفل ہوا، اور جو اپنے ہو گئے چابیوں والے، اصحاب المفاتیح، کیا؟ جو اصحاب المفاتیح کنجیوں والے ہو گئے، کنجیوں والے، ان کے لیے کھل گیا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، فرمایا میری یاد کے لیے میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ خود چابیاں ہیں، خود ہی مفاتیح ہیں، خود چابیاں ہیں۔ تو یہ احکام جدا جدا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عالم غیب سے عالم مثال، اور عالم مثال سے عالم شہادت، تو جن کا تعلق عالم مثال سے ہے ان کو کشف ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، ادراک اور اطلاع ہوتی ہے، اور جن کا تعلق عالم مثال سے نہیں، جن کے دروازے بند ہیں، وہ شہادت نہیں دیکھیں دے، وہ غیب اور مثال کو نہیں جانتے۔ لہذا دونوں کا قول ان کے حسب حال حق ہے، ان کے حسب حال، ہر کوئی اپنے اپنے حال کے مطابق بولتا ہے۔ جو بیچارہ نابینا ہے، جس نے نہیں دیکھا، وہ تو کہے گا شے ہی کوئی نہیں دنیا میں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جو پیدائشی نابینا ہے، اگر وہ کہے کہ یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ کوئی مسجد گمکول ہے، نہ کوئی برمنگم ہے، نہ لندن ہے، نہ برطانیہ، نہ پاکستان، یہ سب جھوٹ ہے، یہاں تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ مولانا بستان علی قادری ہیں، ہے ہی کوئی نہیں یہاں، وہ کہے گا جس نے پیدائشی نابینا دیکھا ہی نہیں، وہ کہے اندھیرا اندھیرا ہے، تو وہ اس کے حسب حال اس کا قول حق ہے، اس کے حال کے مطابق۔ اور جس نے سب کچھ دیکھا ہے وہ کہتا ہے نہیں، بہت کچھ ہے۔